شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17واں روزہ ہے اور آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج فتح مکہ کا دن بھی ہے اور آج حضرت کا دن بھی ہے، اور آج یوم بدر بھی ہے، اور ساتھ آج ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن بھی ہے۔ ان کی شخصیت بڑی فضیلتوں کی حامل ہے۔ انہوں نے بڑے اسٹیریوٹائپس کو جو کہ عرب کے اس وقت ٹائم میں جو اس وقت لوگ رہ رہے تھے ان کو بریک کیا، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ یہ اپنے ہسبینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ آنے والی امتوں تک پہنچائیں۔ ان کے جانے کے بعد ان کی زندگی سے ہماری آج کی عورت بہت کچھ سیکھ سکتی ہے اگر آپ کے دل میں لگن ہو، ان کی حب ہو تو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال اور پھر یوم بدر کی بات جو مدیحہ کر رہی تھی، ہم ورلڈ اوور یہی بات کر رہے تھے کہ اس وقت وہ جو جب وہ ہوتا ہے کہ یقین کرو، جیسے آیت مبارکہ کا آپ نے ترجمہ سنا کہ مانگا اور میں نے دیا اور اللہ ہی بہترین فیصلہ اور غالب، یہ یقین کہاں سے آتا ہے؟ ہم یہ ڈرائیو کہاں سے کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری میں بات ہو رہی تھی کہ وہ کنیکشن ویک ہے، یا تو آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ جیسے آپ الیکٹریسٹی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنا وہ کہتے ہیں بھئی آواز نہیں آ رہی، تصویر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کچھ تعطل ہے۔ اس تعطل کو اوور کم کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا بھی ایک کاز اینڈ افیکٹ کی صورتحال ہے۔ تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ ٹائم، اور یہ بات صبح بھی ہوئی کہ یہ وہ دن ہے جس کو پوری امہ کو اور مسلم ممالک کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ پاسٹ از یور فیوچر، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنی جڑوں سے متصل رہیں گے، اسی وقت آپ گرو کر سکیں گے۔ بالکل، ہمارے معزز جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے گیسٹ، ہم ان کو مدعو کرتے چلیں۔ بہت ایسے بات جی آج ملاقات ہونے جا رہی ہے، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت زیادہ رہنمائی لیتے ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم نوید بھائی، آ جائیے، آج تشریف آئیے۔ ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ صاحبہ بھی موجود ہے۔ میمونہ آپا ہمارے ساتھ ہماری اس فیملی کا حصہ ہے۔ السلام علیکم میمونہ آپا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ اور بس اب سے چند ہی سماعتوں کے بعد ہمیں علامہ سید قمبر عباس نقوی صاحب وہ بھی اب سے تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ساتھ ہماری بہت ہی پیاری بہن جویریہ سلیم، ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم جویریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے؟ السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ نوید بھائی، میں اکثر نا ماؤں سے یہ گلا سنتی ہوں، اور مائیں جو ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے بچوں کو تو اسلامک تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو میں ان سے کہتی کہ اچھا جی جو رمضان میں ٹرانسمیشن ہوتی ہے پھر ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں ضرور، ٹھیک ہے، گیم شوز بھی ضرور دیکھیں، بالکل دیکھیں، انٹرٹین ہونا ہے، لیکن جہاں پر اتنی علماء کی خوبصورت محفل جمی ہوتی ہے تو وہاں پہ سیکھیے ضرور کہ وہ ایگزیکٹلی بتا کے رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ نسل در نسل ہم اپنا جو علم ہے وہ آگے وہ بھی دیتے چلیں۔ جب میں غزوہ بدر کے حوالے سے بات کرتی ہوں، ذرا اس کا پس منظر بتائیں۔ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ میرا آج پہلا دن آپ کے ساتھ، تو کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ یعنی وہ مختصر کیونکہ ہم سب کو بات کرتے ہوئے لے کے جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، اور مدینہ میں آپ نے قیام کیا۔ اہل مدینہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، تو مکہ والوں کی جو سازشیں ہیں وہ کم نہیں ہو رہی۔ مکہ میں بھی وہ تنگ کرتے تھے، اب وہ نبی علیہ السلام کی چراگاہ سے جانور جو ہے وہ چرا کے لے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کیے جا رہے ہیں، جو مکہ میں مسلمان ہیں ان پر بھی عرصہ حیات انہوں نے تنگ کر رکھا ہے۔
تو اس دوران وہ تجارتی کاروان تھے ان کے، جن کی وجہ سے ان کو یہ تھا کہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہیں، تو مسلمان تو ویسے بھی ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، تو ان پر ہم حملہ آور ہو کر ان کو ختم کر دیں گے، تو ظاہر ہے وہ بنیادی طور پر اسلام کے دشمن تھے۔ تو پس وہ ایک قافلہ جا رہا تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، وہ تجارتی کاروان تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی کہ اس کو جا کر پکڑا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انفال میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ اب وہ جو مکہ سے کاروان آیا ہے، جو لشکر ہے بڑا، اس لشکر کا مسلمان مقابلہ کریں تاکہ احقاق حق ہو اور ابطال باطل ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ نکلے، تو ادھر سے ابو سفیان تو چونکہ بچ کے نکل گئے اور انہوں نے پہلے ایک قاصد بھیج دیا، اس نے اپنی اونٹ کی کونچے کاٹ کے اہل مکہ کو جمع کیا، اور مکہ مکرمہ کے لوگ سارے کے سارے مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، اور یہ 1000 سے زائد لوگوں پر لشکر محیط تھا۔ تعداد کا تعین کیسے ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے بعد میں پوچھا کہ کتنے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی گنے تو نہیں ہیں، کہا کہ روزانہ کتنا کھانا ان کے لیے بنتا تھا، تو روز کی بنیاد پر ان کے لیے اونٹ ذبح ہوتے تھے، تو اس سے تعداد کا اندازہ لگایا گیا کہ یہ 1000 سے 1100 لوگ تھے۔ جب یہ آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ چونکہ نکلے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد جو کتب میں بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 313 اس سے آس پاس ہوگی۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن مسلمان بڑے کمزور تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ۔ بس اللہ رب العالمین سے انہوں نے تقوی اختیار کر کے دعائیں مانگی، تو پروردگار نے ان کی غیب سے مدد کی، اور مدد کیسے کی؟ کہیں قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ان پر نیند طاری کر دی، یعنی کل بڑا مقابلہ ہو تو لوگوں کو نیند نہیں آتی، صحابہ کو نیند آ گئی، اور پھر جہاں مسلمان تھے وہ جگہ سخت تھی، اللہ نے بارش کے ذریعے اس کو نرم کر دیا، اور اس بارش کے پانی کو ان کے لیے پاکیزگی والا پانی بنا دیا، کافروں والی زمین جو ہے وہ نرم پڑ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں صبح جب مسلمان آمنے سامنے ہوئے تو یہ معرکہ حق و باطل تھا، یعنی ایک طرف بے سر و سامانی تھی اور دوسری طرف سب کچھ تھا، لیکن ادھر اللہ کی ذات پر کامل یقین و اعتماد تھا، اور ادھر شرک و کفر۔ یہ تب ہوا جب پہلی بار اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کا حکم ہوا، جی بالکل، اس کے بعد کی یہ ساری صورتحال، اور یہ پہلی بار، یہ پہلی جنگ ہے کفر اور اسلام کی۔ حکم بھی جہاد کا حکم جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی وہ اسی وقت۔ جی آیہ مبارکہ جو فرضیت جہاد کی ہے وہ بھی بڑی خاص بات ہے۔ اگر آپ اجازت سیکنڈ میں عرض کرتا ہوں کہ کفار و مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کی ماں کی قبر اقدس و اطہر کو، جو سیدہ طیبہ حضرت آمنہ کی قبر ہے نا، اس کی بھی حرمتی کے لیے وہ آئے تھے کہ ہم ان کو نکال دیتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین نے جہاد کو فرض کیا ہے، اور بدر اس کے کافی دنوں بعد ہوا۔ صحیح، لیکن ہجری سال وہی بنتا ہے، دوسری ہجری۔ جی لیکن ویسے بھی آپ نے بات بڑی اچھی کی، وہ تھی کہ جو مسلمان یہاں پہ کمزور تھے، یعنی کہ تعداد ان کی کم تھی، لیکن ایمان کامل اس کی آپ نے بات کی کہ وہ موجود تھا۔ تو پھر دیکھیں اللہ پاک نے کیسے ان کو فضا نصیب کی۔ میں اسی میں چاہوں گی یہیں سے آپ آگے کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جب یہ بدر کا معرکہ ہوا، معرکے سے پہلے یہ جو ذہنی طور سے تیار ہوئے وہ کفار کا، جیسے بھائی نے بھی تذکرہ کیا، ان لوگوں نے یہود سے، منافقین سے پورا 1 سال تک یہ گٹھ جوڑ کیا کہ یہ جو چند ایک آئے ہیں، ابھی تو یہ ان کے پاس پہننے کو لباس نہیں، رہنے کو گھر نہیں، کھانے کو پورا کھانا نہیں، تو ان کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، تکلیف بھی پہنچاتے رہے مختلف، جیسے مختلف جگہوں پہ تجارتی قافلے لوٹ لینا، جانور چرا لینا۔ اب عالم یہ تھا کہ اب تک مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صبر کریں، برداشت کریں۔ اب 2 ہجری میں اسلام کو آئے ہوئے 15 سال ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد فرض کیا 2 ہجری میں۔ اس جہاد کی فرضیت کے ساتھ اور بھی عبادات فرض ہوئی، لیکن 15 سال تک اسلام میں صرف اور صرف توحید کے بعد نماز فرض تھی۔ ان 15 سالوں میں اور کوئی عبادت فرض نہیں تھی۔ تو جہاد جب فرض ہوا تو اس سے انکار کرنے والوں کو ایمان، کفر اور باطل، یعنی اس کے بیچ کسوٹی بنا دیا گیا کہ اب جو جہاد نہیں کرے گا وہ ایمان والا ہی نہیں ہوگا۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ جہاد ہے۔ اب جب یہ سنا، یہ آیات نازل ہو گئیں اور یہ فرض بھی ہو گیا کہ اب دفاع بھی کرنا ہے، اور اب اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان، مال، طاقت
جذبہ یہاں پہ سب کچھ لگا دینا ہے، اور یہ جان جو اس کی دی ہوئی ہے اب بہترین وقت ہے کہ اس کے حوالے میدان میں آ کے کرو. اور وہ 15 سال سے جو تم نے دیکھی ہیں تکلیفیں، اب وقت آیا ہے کہ تم اب سامنا کرو. جو اب تک دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں. بدر کہتے ہیں کنویں کو، ایک کنویں کا نام ہے اور یہ ایک انسان کے نام سے ہے. وہ میدان پہ خیر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ میدان ہے مدینہ منورہ سے تقریباً 150-200 کلومیٹر پہ ہے. اور پھر اس میدان کو بھی، اور اب اس جنگ کی وجہ سے وہ بدر مشہور ہے، نہ اس آدمی کی وجہ سے نہ اس کنویں کی وجہ سے. اب یہ غزوہ کی وجہ سے، غزوہ کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی موجود ہو. جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو سورج سامنے آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اگر میری صفیں اس طرف ہوتی ہیں اور کفار اس طرف ہوتے ہیں تو کیا ہوگا. مسلمان خوف زدہ ہو گئے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ ان کی تعداد، ان کے ساتھ خواتین جو ترانے پڑھ رہی ہیں، ان کے ساتھ جانور، ان کے پاس ہتھیار، ان کی شان و شوکت. مسلمان اب میں کہتا کرانی جنازہ جی علامہ قمر عباس نقوی صاحب نے کہا کہ السلام علیکم علامہ صاحب. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. تشریف رکھیے. مزاج بخیر. اللہ کا شکر جی. مسلمان جو ان سے ان کی ہیبت میں آئے تو یہ ایک پاور نیپ دی اللہ تعالیٰ نے انہیں، یعنی صفوں میں ہی ایسی ایک اونگ آئی کہ اس کے بعد وہ طاقت، یہ 2 بار اللہ تعالیٰ نے، ایک حنین میں اور ایک بدر میں مسلمانوں کو یہ والی پاور نیپ دی ہے کہ وہ کھڑے کھڑے جو خوفزدہ ہو رہے ہیں اس میں انہیں اونگ آتی ہے اور اس کے بعد وہ ایسی طاقت محسوس کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی صفیں بنا رہے ہیں تو وہی نازل ہوتی ہے کہ آپ تعداد سے نہ گھبرائیے، اللہ فرشتے بھیج دے گا ان سے دگنے. اور کبھی بھی اس کے بعد تعداد سے دگنے فرشتے نہیں آئے، ہزاروں میں فرشتے آئے. اور کفار بعد میں کہتے تھے کہ ایک ایک صحابی کی صورت کے 4 لوگ تھے، یعنی انہیں ہر طرف تلواریں نظر آتی تھی، کبھی صحابہ کی صورت. اور آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے آپ اپنے خیمے میں سجدے میں ہوتے، یا حی یا قیوم، اور آپ رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے کہ یا رب تو یہ مٹھی بھر لوگ اگر آج ختم ہو گئے تو تیرا نام لیوا کون ہوگا. ان کی حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں پر نصرت کی خوشخبری دیتے ہوئے دعا بھی ایسی کہ کملی جو ہے وہ کاندھے سے اتر جاتی اتنے، اور بار بار بالکل. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ فرمایا کہ سورج ان کی آنکھوں میں پڑا، بارش ہوئی تو ان کا دلدل ہوئی، ان کے پاؤں اس میں ہونے لگے، اور 70 سردار ان کے قتل ہوتے ہیں اور آمنا سامنا ایسا ہوتا ہے. یہ بھی اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ باپ بیٹا، چچا بھتیجا، بھائی بھائی سامنے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں تم ہماری تلوار کے سامنے آگے، ہم نے لحاظ کر لیا. تو یہ کہتے ہیں اللہ کے دشمن تم میرے سامنے آتے تو میں. لیکن یہ کیسا غزوہ تھا کہ جس کے وہ کہتے ہیں کہ جس کے جو مارے گئے تھے نا تو ان کے اندر کی جو بدلہ لینے کی آگ تھی وہ پھر ہم نے آگے جا کے کربلا میں بھی دیکھی کہ کس طریقے سے آگے بڑھی. جی قمر صاحب. علامہ صاحب. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اسی بدر کے اوپر ہی گفتگو. جی بالکل. اچھا تو خیر صبح ہم کافی بات ہے. اچھا اس کے میں باقی پہلو تو میں صبح کر چکا ہوں، لیکن ہم چاہیں گے کیونکہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری شہری کی جو آڈینس ہے وہ اور بہت لوگ ہیں، اور جو ہمارے بالکل اسٹار میں لوگوں میں جوائن کرتے ہیں وہ ہماری آڈینس میں مختلف ہوتی ہے. جی خیر دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ اس تاریخ کو ہمیں بطور شکر منعم منانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر شکر منعم عطا ربانی پر ملتی ہے تو کوئی تو ہے جو ہمارا رب ہے، اور وہ اس پر قادر ہے کہ وہ دنیا میں اپنے معجزے دکھاتا ہے. اللہ تو یہ ایک اعجاز الہی کا ایک بیان ثبوت ہے. سبحان اللہ. قدرت کاملہ کا ایک بیان ثبوت ہے. اور دنیا کے سامنے جو پکچر میں نے پیش کی تھی وہ اس انداز میں کہ بعض تواریخ نے غلط انداز میں اس بدر کو جو ہے وہ پیش کیا، اور اس انداز میں پیش کیا کہ جناب پکچرائز یہ ہوا بعض جگہوں پر کہ اس طرف سے کوئی جیسے ایگریسر ہے مسلمان حملہ ہوا جیسے، اور ادھر سے کوئی مال تجارت کے اوپر جو قافلہ جا رہا تھا اس کے اوپر حملہ ہوا. ایسا کچھ نہیں ہے.
قرآن نے جو کچھ ہمیں بتایا، قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں تو پہلی آیت اگر جہاد کی کچھ نظر آتی ہے تو یہاں پر کہ اوزن علی الذین سے ابتدا ہو رہی ہے اس بات کی کہ اب تم کو اجازت دی جاتی ہے. اچھا، اجازت دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی اجازت نہیں تھی. صحیح. میں علامہ صاحب مجھے آپ کی بات کہیں سے کنٹینیو کروں گی، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں بھی بریک کی جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. بس آپ کو صرف یہ بتا